بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں سب کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھیں، عافیت سے رہیں، اور خاص طور پر آج کا یہ جو دور جس میں کورونا نے پوری دنیا میں لوگوں کو ایک بہت بڑی مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، یہ وبا صرف اور صرف اللہ سے دعا مانگنے کے بعد ہی جا سکتی ہے۔ دنیاوی اعتبار پہ تو پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کی ویکسین بن جائے، اللہ کرے گا کوئی راہ نکل آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنی مخلوق پر رحم کریں۔ 2 دن پہلے میں وزیر اعظم پاکستان نیازی صاحب کا ایک انٹرویو سن رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ملک جو ہے وہ مشکلات سے باہر نکل آیا ہے اور اب ہم بہتری کی طرف چل پڑے ہیں۔ کاش ایسا ہوتا، کیونکہ اس ملک کا ہر شہری جو اس سرزمین پہ پیدا ہوا وہ اس ملک کی بہتری کا خواہاں ہے۔ ہم بھی ہیں، ہم بھی دعا گوائیں کہ اللہ کرے بہتری ہو ملک میں، لیکن نہیں صاحب، آپ ایک ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ کو بڑا باریک بینی سے معاملات کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہاں سب اچھا نہیں ہے، یہاں سب برا ہی برا ہو رہا ہے، خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے معاملہ۔ اب دیکھیں، آخر آپ کے جو مشیر ہیں یا آپ کے جو وزراء ہیں، جو آپ کی ٹیم ہے، وہ ٹیلی ویژن پر لوگوں کے انٹرویو تو سنتی ہوگی کہ جس طریقے سے لوگ چیخ چیخ کر پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس مہنگائی کے ہاتھوں ہمارا جینا دوبار ہو گیا ہے، اور پھر سردیوں کا آغاز ہے، گیس غائب ہو گئی ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اس دور میں جبکہ لوگ گیس کے عادی ہو چکے ہیں، وہ لکڑیاں اور کوئلے جلانے کا بندوبست کہاں سے کریں گے، اور پھر ان میں استطاعت ہی نہیں رہی کہ وہ یہ لکڑیاں خرید سکیں یا کوئلہ خرید کر اپنے معاملات کو چلا سکیں۔ یہ LNG اگر بر وقت درآمد کر لی جاتی تو شاید آج یہ معاملہ اس قسم کا گمبھیر نہ ہوتا۔ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اچھی بات جہاں سے ملے اس کو اپنا لو۔ صرف آج 2.5 سال سے ایک ہی رٹ ہے، چور ڈاکو لوٹ گئے، اور بابا جو انہوں نے اچھے کام کیے ہیں ان کی تو بھی تقلید کریں نا۔ اس ملک اور قوم پر سب سے بڑا جو احسان تھا وہ قائد اعظم محمد جناح صاحب تھا، جنہوں نے یہ سرزمین ہمیں آزاد کرا کے دی۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، جنہوں نے 1973 کا متفقہ آئین دیا اس ملک کو، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کا ہے جس نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا، موٹر وے کے جال بچھائے۔ دیکھیں، آج کیا آپ کے وزراء ان موٹر وے پہ سفر نہیں کرتے جو نواز شریف صاحب نے بنائے؟ آج آپ کے جو PTI کے حامی ہیں وہ میٹرز پر سفر نہیں کرتے؟ دیکھیں، اگر ان میں آپ 100 برائیاں نکالتے ہیں تو ان کی 200 اچھائیاں بھی تو باہر نکال کے لوگوں کو بتلائیں نا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ جو لوگ لوگوں کے احسان مند نہیں گے وہ میرے بھی احسان مند نہیں ہوں گے۔ اگر اس قوم نے نواز شریف صاحب کے، شہباز شریف صاحب کے احسانات کو بھلا دیا تو آج اس کا جو حشر ہے وہ بھی تو آپ کے سامنے ہے۔ باقی اچھا اور برا وقت تو آتا رہتا ہے، قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم انسانوں کے درمیان دنوں کو بدلتے رہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی تو قید کی زندگی گزاری نا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرما دی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو 2.5 سال آپ نے ضائع کر دیے شور مچاتے مچاتے، چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹ گئے، بدماش ہیں، یہی وقت اگر آپ ملک کے جو ایک پازیٹو طریقے سے اگر آپ دیکھتے تو شاید آج اس ملک کا یہ حال نہ ہوتا۔
آپ سمجھتے ہیں کہ میں تنقید کر رہا ہوں، میں تنقید نہیں کر رہا. تنقید تو وہ ہوتی ہے کہ جو غلط بات کو کسی پر جو ہے وہ کسی کے اوپر رکھ دی جائے، وہ تنقید ہوتی ہے. میں حقائق بیان کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ جن کے آنکھوں میں آنسو ہیں. چونکہ ہم گلیوں کے میں دن کو جاتے ہیں، لوگوں کے دعاؤں میں جاتے ہیں، غمیوں خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں، وہاں پر ہمیں بڑے بڑے عاجز اور مسکین لوگ ملتے ہیں. ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ان کے چہرے پر گھبراہٹ ہے، اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ خدا را ہمیں اس عذاب سے باہر نکالو. آج آپ ذرا جی ٹی روڈ پر سفر کریں، ہر 200 گز کے بعد ایک عورت بچہ اٹھائی ہے، بھیک مانگ رہی ہے بیچاری. جس ملک میں یہ حال ہو جائے اور پھر اس کے حکمران اتنے بے نیازی سے کہیں کہ سب اچھا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں نہیں صاحب، بہت افسوسناک بات ہے. دیکھیں پی ڈی ایم بنی، کیوں بنی؟ پی ڈی ایم لوگوں کے زبان بن کے باہر نکلی ہے، لوگوں کے جذبات کی ترجمان بن کے باہر نکلی ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج نواز شریف صاحب تو اس ملک میں نہیں ہیں، شہباز صاحب اور حمزہ صاحب بھی گرفتار ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ بار ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی ہے. اور آج وہ جس طرح وہ شیر کی بیٹی ہے، اسی طرح وہ خود بھی ایک شیرنی ہے. اور جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ حکومت کو للکار رہی ہے، لوگوں کے جو جذبات ہیں ان کا اظہار کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں ان کو تو آپ کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں ہم تو خوش ہوتے کہ اگر یہ ملک تیزی سے آپ کے دور میں آگے چل پڑتا، ہمیں تو خوشی ہوتی، کیونکہ ہمارا جینا مرنا تو اسی ملک میں ہے، ہمارے آباء و اجداد کی قبریں بھی یہی ہیں، کل ہم نے بھی اسی زمین میں جانا ہے. کیونکہ ہماری تو 1 انچ پراپرٹی نہ کوئی ملک سے باہر ہے، نہ ہمارے پاس کوئی باہر کا پاسپورٹ ہے، نہ ویزا ہے. ہم تو اسی مٹی سے پیدا ہوئے اسی مٹی میں چلے جائیں گے. لیکن خدا را یہ وقت گزر جاتا ہے، اب 2.5 سال گزر چکے ہیں. اس ملک میں حالت اظہار لوگوں کی یہ ہو چکی ہے کہ جس ریڑی پہ جائیں یا ریڑی پہ نہ بھی جائیں، صبح ذرا ٹیلی ویژن پہ جو وہ اینکر پرسن اپنے وہ مائک لیے ہوئے جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، تو ان کی زبان تو کم از کم آپ کو سننی چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں. اب آج صبح ہی میں پروگرام سن رہا تھا کہ فیصل آباد میں گیس نہ ہونے کی وجہ سے ساری لومز بند ہو گئی ہیں. اگر لومز نہیں چلیں گی تو انڈسٹری کہاں سے چلے گی؟ انڈسٹری نہیں چلے گی تو مزدور کو مزدوری کیسے ملے گی؟ ہماری ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی؟ زر مبادلہ کیسے آئے گا؟ بہت بڑا پاکستان کے اندر ایشوز بن چکے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے پرانے قرضے اتار رہے ہیں. یقیناً ہر حکومت پرانے قرضے اتارتی ہے، لیکن آپ کے قرضے تو سب سے زیادہ ہیں. آپ نے تو 2 سال میں اتنے قرضے لے لیے جنہوں نے 10 سال میں بھی نہیں لیے تھے. تو خدا را حقائق کی طرف دیکھیں، اصل حقائق کو دیکھیں کہ حالات کس ڈگر پہ چل رہے ہیں اور ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں. تو میں آپ سے کہوں گا کہ دیکھیں آپ ہر وقت ایک انتقامی سیاست کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ میں اس کو جیل میں ڈال دوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں. یہ مناسب بات نہیں ہے. ویسے بھی بحثیت انسان کے بھی کسی کو چور کہنا، ڈاکو کہنا جو ہے یہ ایک مناسب بات نہیں. اور خاص طور پر پھر جس وقت کہ 2.5 سال میں کوئی چیز بھی ثابت نہ ہو سکے، اور یہ ایک ضابطہ اخلاق جو ہے ہمیں جو دیا گیا اسلام کی طرف سے، یہ اس کے بھی منافی ہے. اور بحیثیت انسان کے بھی جو ہے ہمیں ایسی بات نہیں کرنا چاہیے. اور خاص طور پر جس کرسی پر آپ راجامان ہیں وہاں تو آپ کو ایسی باتیں بالکل نہیں کرنی چاہیے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی آپ کو ریئلائز کرنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اخلاق سے گری ہوئی بات نہ آپ کریں، نہ آپ کے وزیر اور مشیر کریں. بہت بہت شکریہ.